بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوبارہ اکنامکس کے اوپر اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اکانومی اور اکنامکس ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور جیسے یہ اس کو اس لیے بھی ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آج کے دور کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری جی ڈی پی بہت کم ہے، ہم ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں، ہم لون لینا ہے، ملک کے اخراجات کو کیسے چلائیں، کہاں سے انکم لے کے آئیں۔ اور اسی طرح اگر آپ چھوٹے لیول پہ بھی دیکھتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ بہت زیادہ پیسے ہیں، اور بہت سارے اکثریت جو ہماری پاپولیشن کی ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ وہ بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری نہیں کر پاتے۔ تو دوبارہ اسی چیز کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ہماری انکم اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں بآسانی سے پوری ہو جائیں۔ اور باوجود اس کے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ، دنیا کے اگر نقشے میں دیکھا جائے تو ہماری پاپولیشن 25 کروڑ ہے، اور 25 کروڑ پاپولیشن جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ اور پاپولیشن سے مراد ہم اپنے اس سب کنٹیننٹ کے اندر اور اسپیشلی ہم پاکستان کے اندر اس کو برڈن سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جتنی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے اتنا ہی ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوں گی، ہم نے ان کے خرچے پورے کرنے ہیں، ان کو بنیادی ضرورتیں دینی ہیں، گورنمنٹ الگ پریشان ہوتی ہے، گھر والے الگ سے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو ریزن ہے، جو پرابلم ہے، وہ پاپولیشن کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس پاپولیشن کا ایفیکٹولی جو یوز ہم نہیں کر پاتے، چاہے وہ گھر کی سطح پہ ہو یا گورنمنٹ کی سطح پہ ہو۔ تو یہ ہمارا پرابلم ہے کہ کیسے ہم اس ریسورس کو کس طریقے سے ایفیکٹولی یوز کریں کہ بہت ساری پرابلم میں سے ایک جو اکنامکس کی جو پرابلم ہے، اکانومی کی جو پرابلم ہے، یا جو انکم کی جو پرابلم ہے، وہ بڑی دور ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر 3-4 افراد ہیں اور وہ سارے اگر کام کریں گے تو گھر کے مسائل تو نہیں ہوں گے نا۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر گھر کے اندر جو ایک گھر ہے اس کے اندر موسٹ آف دا ٹائم ایک ہی بندہ کما رہا ہوتا ہے، یا بڑا بھائی کما رہا ہوتا ہے یا والد صاحب کما رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ریسورسز ہیں وہ کہیں پہ رائٹ ٹائم پہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انکم کا گراف نیچے گر جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی ایک ڈی موٹیویشنل فیکٹر ہوگا، کوئی پرابلمز ہوں گی گھر کے اندر یا اکانومی کے اندر یا گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن زیادہ ہے یہ ایک ریسورس ہے پورا پاکستان کا۔ تو اس ریسورس کو اگر ایفیکٹولی یوز کیا جائے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، ہم زیادہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مطلب رقبے کے لحاظ سے بڑے چھوٹے ملک ہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں، انگلینڈ جیسے آپ دیکھ لیں کتنا ایک رقبہ ہے، بالکل پاکستان سے میرا خیال ہے آدھا ہوگا، آدھے سے بھی کم ہوگا۔ لیکن ہم سارے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے لوگ، یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان سے لوگ دڑا دڑ جا رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے اوپر برڈن ہے؟ کیونکہ ان کی مشینری ریڈی ہے، انہوں نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر بندہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ عرصہ پرابلم میں ہوتا ہے، پھر دوڑتے وہ ایک کام کرنا شروع کر دے، انکم جنریٹ ہوتی ہے، ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے، ہمارے لیے کم ہوتی ہے۔ اوور آل ملک جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے۔ تو کیوں ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کیوں ہم اس طریقے سے اس چیز کو برڈن سمجھتے ہیں؟ اسی کی مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک سونا ہے، تو سونا جو ہے اور ہیرے جو ہیں یہ ہم اپنا ریسورس سمجھتے ہیں، اس طرح لینڈ کو بھی ہم ایک ریسورس سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا پاکستان ہے، اس کو بارڈر جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ رکھنا ہے ہم نے، نو ڈاؤٹ پروٹیکٹ رکھنا ہے، لیکن کیا یہ ریسورس ہم ایفیکٹولی یوز کر رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ریسورس ہے ہمارے ملک کے اندر، اور اس کو ہم جانے دے رہے ہیں، باہر انگلینڈ میں جانے دے رہے ہیں اور دنیا کے جہاں بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فورن ریزروز آئیں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بندہ کتنا پروڈیوس کرے گا پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر، کہ جتنا وہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ریزنز یہ ہیں کہ ہمارے سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا سسٹم ٹھیک نہیں ہے؟ تو آج ہم یہی ڈسکس فردر کرتے ہیں کہ کون سی ایسی پرابلمز ہیں
جو ہمیں گرو نہیں کرنے دے رہی، جو ہمیں نیکسٹ لیول پہ ایک اکانومی کے حساب سے، انکم کے حساب سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ سو شہریار آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کیا بات آتی ہے کہ وٹ آر دوز فنڈامنٹل پرابلمس ان آور سوسائٹی کہ جس کی وجہ سے ہم پاکستان، اور پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایک گھر بھی اسی طرح کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اوور آل. تو اس کے اندر رکاوٹ آتی ہے اور ہم پھر بھی باہر بھاگتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یہاں کام نہیں ہے. تو کیسے نہیں ہے؟ بگ پکچر میں تو نظر آتا ہے کہ یہاں تو کام تو بے شمار ہونا چاہیے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. جیسے آپ کی بات سے ہی میں سٹارٹ لوں گا کہ آپ نے بات کی کہ ہمارا ایک معاشرہ اس کا سیٹ اپ ایسا بن چکا ہے کہ گھر کی، جس طرح آپ نے مثال دی کہ بھئی ایک افراد ہے کمانے والا اور باقی جو ہیں اس طریقے سے آلدو کے مطلب ینگ ایج میں ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اپنی رسپانسبلٹیز کو، جب ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کے برعکس زندگی چل رہی ہے کہ جیسے ہی مطلب 11-12 ایئرس کا بچہ ہوتا ہے تو وہ پروڈکٹیوٹی میں انٹر ہو جاتا ہے، یا اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، بورڈنگ اسکولز میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو میں کہوں گا کہ اس کو مطلب کہہ لیں کہ ہمارا جو مغربی خطہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو مطلب انڈیپینڈنٹلی معاشرے کے اندر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود سے ساری چیزوں کو فیس کرے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ 25-26 یا 30 کے بعد یا 35 کے بعد جا کے سمجھنا شروع کرتا ہے میرے نزدیک کہ بھئی ہوش سنبھالتا ہے کہ بھئی اب میری شادی ہو گئی ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہاں پہ مجھے اس طریقے سے لگتا ہے کہ وہاں پہ 15 ایئر یا 18 ایئر کا جو ایک انڈیویجول ہے اس کے مائنڈ میں ایک میچورٹی آ جاتی ہے کہ بھئی اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی میں کچھ کروں گا تو آگے میں فلائی کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اب سب سے دوسری یہ چیز ہے کہ اب سب سے بڑی بات ہے کہ پروڈکٹیوٹی کی اگر ہم بات کریں، اب ہم روشنی اگر ڈالیں اپنے سرکاری محکموں میں اور نجی محکموں میں، پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹرز میں اب ہم نظر ڈالیں تو سرکاری جو امپلائی ہے اس کی گھڑی کی طرف نظر ہوتی ہے، وہ 2 بجے کا انتظار کرتا ہے، یا اسٹینڈرڈ آورز جو ہیں اس کے 4 ہے یا 5 PM ہے، تو وہ ایک نظر ہوتی ہے اس کی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھئی 30 تاریخ کو مجھے 28-30 تاریخ کو سیلری مل جانی ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹ امپلائی ہے وہ بھی 6 بجے پہ اس کی نظر ہوتی ہے یا 7 بجے پہ، جتنا بھی اس کے اسٹینڈرڈ آورز ہیں اس کا. لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی جو ہمارے ذمے کام لگا ہے آیا وہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو جب وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور ان کی نظر ہی صرف 30 تاریخ پہ ہے، تو وہ پھر پروڈکٹیو کس طریقے سے ہوں گے؟ گھر کی روٹین ایسی بنی ہوئی ہوگی تو وہ پھر وہی چیزیں جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں بار معاشرے کے اندر، اور معاشرے کے اندر جب وہ چیزیں امپلیمنٹیشن آتی ہیں تو وہ سٹک فیز میں چلی جاتی ہیں. مطلب آپ کا کانٹیکسٹ جو ہے ایک کانسٹنٹ لیول پہ چلا جاتا ہے بجائے گروئنگ اسٹیج کی طرف. تو یہ ہے کہ یہ چیز سب سے بڑی فیکٹر ہے کہ ایک انڈیویجول جب تک اپنے آپ کو پروڈکٹیو نہیں کرتا. اب ہم کیا کرتے ہیں پروڈکٹیو ہونے کے لیے؟ ہم یہاں سے ویزے لگوا کے باہر جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، ہم ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، افریقن کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یار اگر ہم یہاں پر ہی پروڈکٹیو ہو جائیں. اگر ایک انڈیویجول اسے سمجھ آ رہی ہے کہ یار پاکستان میں اگر میں پڑھ لکھ کے کچھ نہیں کر پا رہا، تو وہ اپنے آپ کو دوسری طرف یوٹیلائز کرے، بجائے باہر جانے کے کسی اپنا پرائیویٹ لیبل شروع کرے، سٹارٹ کرے کوئی بھی اپنا. اب سب سے بڑا اسکیم ہو رہا ہے، کنسلٹنسی ایجنسیز کروڑوں روپیہ لے کے، لاکھوں روپیہ لے کے تو بھی ویزا نہیں لگواتے. تو پھر وہاں پر ان کو سمجھ آتی ہے، بجائے یہ تجربہ کرنے کے میری ان کو یہ رائے ہے کہ بھئی وہ یہاں پہ پروڈکٹیو کریں، پرائیویٹ لیبل کریں. چائنا نے کیا کیا ہے؟ امپورٹ بند کی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ایکسپورٹ شروع کی ہے. جب ایکسپورٹ شروع کی ہے تو گھر کے اندر ہی انہوں نے اپنا پروڈکشن لیول اتنا بلڈ اپ کر لیا ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یار ہمارے ملک کے اندر ہی تجربہ کار لوگ اور فنکار لوگ جو ہیں، ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ایک لیول پر آ کے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. تو آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک سپر پاور کو کمپیٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں سپر پاور ہوں. اچھا، اب ذہن ذرا اسی کے اوپر شہریار کی اسی بات پہ ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ obviously جیسے شہریار نے بتایا کہ ہم سارے لوگ کام نہیں کرتے، ہم کام کرنا نہیں چاہتے، ہمیں خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں. تو مطلب ہم جیسے انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، پہلی بات.
اس چیز کو ہم سارے سمجھ جائیں کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے نا، اور بڑے سے بڑا ہر بندہ، چاہے وہ گھر میں لیزی ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے بے شک بیٹھا ہوا ہے، لیکن فطری طور پہ وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں کسی نہ کسی طریقے سے. اب اس کو کوئی رستہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، یا ہم ایز اے پیرنٹس اس کو دکھاتے ہیں، کوئی رستہ دکھاتے ہیں، یا کسی معاشرے میں کوئی خاص قسم کی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، یا کام کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا یا کچھ، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹیو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا، اگر کوئی میرے خیال میں پروڈکٹیو نہ ہونے کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں پروڈکٹیو ہو رہا، وہ کیوں نہیں کام پہ جا رہا، وہ کیوں نہیں انٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک انڈیویجول جس وقت وہ اس سوسائٹی کے اندر موو ہوتا ہے، پہلے تو والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایتھیکل ویز یہ ہیں. اس کے بعد جس وقت وہ انڈسٹری یا اس باہر انوائرمنٹ میں آتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اپنی گروتھ اس کی ہو. تو اگر انوائرمنٹ بہت اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، وہاں کا کلچر اور وہاں کا انوائرمنٹ بہت ڈپینڈ. جیسے اب جیسے کہ شریار بھائی نے گورنمنٹ آفیسرس کی ایگزامپل دی، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک انڈیویجول ہے وہ چاہتا ہے گورنمنٹ، وہ دیکھتا ہے انوائرمنٹ کو کہ بندہ وہی سکسیزفل ہے جو کرپشن کر رہا ہے، انجسٹس کر رہا ہے اور برائبری میں وہ ہے انوالو ہے، وہی بندہ سکسیزفل، تو وہ اسی فلیٹرنگ کر رہا ہے، تو وہ اسی چیز میں جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کامیابی یہ ہے، تو مطلب اس کو ایک نیگیٹو سگنل جاتا ہے، پازیٹیو سگنل کے بجائے نیگیٹو سگنل جاتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور جو میں کر رہا ہوں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو اچھا کام بھی کرنے کی کوشش کرے گا انڈیویجول، تو لوگ اس کو کہیں گے، بلی کریں گے اس کو کہیں گے یار تم ڈی موٹیویٹ کریں گے، تو جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ سرکاری جاب چھوڑ کے ویزا لگوائے گا اور باہر چلا جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کامیاب تو ہونا چاہتا ہے، آگے پیچھے کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ معاشرے سے اس کی ڈیفینیشن رانگ ملتی ہے، اس کو کامیابی کی ڈیفینیشن رانگ ملتی ہے، تو وہ اس پہ بلیو کر لیتا ہے، اس پہ بلیو کر لیتا ہے کہ سکسیزفل پیپل یا تو پھر وہ اس طرح کا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا بندہ جی، یا پھر وہ یہ ہے کہ وہ اندر سے، کیونکہ انسان تو فطری طور پہ تو اچھا انسان ہے نا، بالکل اندر سے تو وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیزیں پلیٹیں ڈالی ہوتی ہیں کہ اصول کی، پرنسپلس کی، کیا تو جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اندر سے ملامت تو ہوتی ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر سے ان کو آوازوں کی آواز سنائی دیتی ہے، ڈی موٹیویٹ ہوں گے تو ہم کام کرنے کا دل نہیں کرے گا. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے محنت کرنی ہے، تو ہمیں تو ملنا تو کچھ ہے نہیں، محنت کا صلہ کوئی اور بندہ ہوگا جس نے محنت نہیں کی ہوگی، اس کو مل جائے گا، کیونکہ وہ کلیور ہے، کرپٹ ہے، گڑبڑ ہے، اور معاشرے میں اس کی کامیابی ہو جائے گی. تو یہ جو بات ہے کرپشن کی، گڑبڑ کی، انجسٹس کی، تو یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ یہ انڈیویجول سطح پہ ہے یا گورنمنٹ سطح پہ ہے، یا زیادہ جو مور امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کو ریکٹیفائی کرنا، یعنی گورنمنٹ لیول پہ ریکٹیفائی کرنا زیادہ ضروری ہے یا نیچے لیول پہ زیادہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے زین آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو ہماری کرپشن ہے، کیا یہ بھی ہماری راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم انڈیویجولز ہی ہیں نا، جنہوں نے ملک کی خاطر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایسی اپنے لیے کرنی ہے تو انڈائریکٹلی پاکستان کے لیے کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے کرنی ہے. تو کیا ہمارے راستے میں پھر کیا چیز حائل ہو رہی ہے؟ سر ڈیفینیٹلی جو انیشیل سے ہماری بات چل رہی ہے اسی کے اوپر اگر ہم مزید دیکھیں تو مس یوز آف ریسورس جو ہے وہی الٹیمیٹلی اکنامک ڈیفیسٹ اور اکنامک سلمپ کی طرف جاتا ہے. تو وہی جو کوشچن ہے آپ کا، اگر ایک انڈیویجول یا ایز اے نیشن ہم لوگ کرپٹ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ ان چیزوں سے اسپائر بھی نہیں ہوں گے اور انسپائر ہو کے ان کی طرف چلیں گے بھی نہیں اور ان کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. تو کوئی ایک انڈیویجول اس وقت تک اپنی کرپٹ پریکٹسز کو فلرش نہیں کر سکتا جب تک اس کو کوئی سپورٹ نہ کرے. اگر کوئی بھی برائبری آفر کر رہا ہے اور اسے کوئی اس کو پلیز نہیں کر رہا، اس کو دے نہیں رہا، تو الٹیمیٹلی اس کی مجبوری بن جائے گی کہ جس کام کے لیے وہ برائبری مانگ رہا ہے اس کو وہ تھرو پراپر وے کرنا پڑے گا. تو ایز اے نیشن جو ہے، اور کوئی بھی نیشن ہے، جب وہ ایز اے نیشن کسی بھی چیز کو سپورٹ کرتی ہے تبھی وہ چیز اس کی روٹیڈ ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس کی صلاحیت کر کے وہ ایک کینسر کی طرح پھیل جاتا ہے. جس طرح ہم لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں
करप्शन नज़र आती है। और करप्शन डजेंट मीन कि हम लोग कोई फाइनेंशियली करप्ट ही होंगे, हम लोग मॉरली भी करप्ट हैं, हम लोग एथिकली भी करप्ट हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम लोग करप्शन कंसीडर ही नहीं करते, हम लोग उनको अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और बड़ा उसको फ़ख्र करते हैं कि यार ये देखो मैंने इस तरह किसी को डिसीव कर लिया, या मैंने ये देखो जुगाड़ लगा के काम निकाल लिया। तो वो चीज़ें जब तक हमारे अंदर जिस अंदाज़ में हमारे अंदर सराहियत कर गई हैं, तो वो चीज़ें अल्टीमेटली हम लोग अब यही कहेंगे कि एज अ नेशन हम लोग जो है वो ये सफ़र कर रहे हैं। और जब एक नेशन करप्ट होती है तभी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसको उसमें अपनी सक्सेस देखता है, और वो देखता है कि ये वे में अगर अप्रोच करूँगा तो वो उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, माशरा है, वो डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें करप्ट बना रहे हैं, ऐसी है? सर बाय डिफ़ॉल्ट ही हम लोग को एक चीज़ से इंस्पायर ही उन्हीं चीज़ों से हो रहे हैं कि हम लोगों को ये नहीं पता कि यार हमें पाथ नहीं पता कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक सर्टेन चीज़ है, लाइक अगर हम लोग गाड़ी ले लेते हैं या कोई भी चीज़ देख लेते हैं, हमें ये पता है ये गाड़ी हम लोगों ने के पास आएगी तो कुछ लोग जो हैं वो हमें किसी और नज़र से देखेंगे, मगर हमें ये नहीं पता कि यार इस तरीके तक पहुंचने के लिए एक बंदा सही तरीके से गया है या गलत तरीके से गया है। हम लोग उसको रिस्पेक्ट उस गाड़ी पे करेंगे। हाँ शायद वो उस गाड़ी में बैठ के चला जाए, हम पीछे से उसको कहें कि यार ये देखो ये करप्ट आदमी है, मगर ऑन फेस हम लोग उसको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, उसको उठ के मिलेंगे और उसको रिस्पेक्टफुली मिलेंगे। तो फिर शायद जो एक इमेच्योर माइंड सेट है वो ये देखे कि यार लोग इससे डरते हैं और इसके मुँह पर ये बात कहने से डरते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो वो अल्टीमेटली उसको वो शॉर्टकट भी लगता है। क्योंकि बाज़ चीज़ें जो करप्ट प्रैक्टिसेस में सबसे ज़्यादा वो ये होता है कि आपको ये लगता है कि ये शॉर्टकट है, होता नहीं है। आपको उसके लिए भी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको इवल जीनियस होना पड़ता है और इवल जीनियस होना में ज़्यादा आसान लगता है। तो यही चीज़ें हैं कि हम लोग वो फिर हर एक चीज़ से वो गलत रूटेड होने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग गलत एंगल में जा रहे हैं। और अगर एक बंदा है, हमें पता है कि हम जाएंगे उसके आगे, वो जो उसके जो भी वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है उसके थ्रू जाएंगे, किसी से फ़ोन करवा के चले जाएंगे या कोई ब्राइब करके चले जाएंगे, वो काम कर देगा तो हम उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, रादर दैन कि एक बंदा जो है वो हमें कहेगा यार आप ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो दैन आपकी मैं ये चीज़ अप्रूव करूँगा। हम उसको नहीं पसंद करते। हम लोग कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाला जो शॉर्टकट के थ्रू हमारा काम कर दे, हम लोग उसको ज़्यादा अप्रूव करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उस तरफ जा रहे हैं कि हम लोग करप्शन को ही सपोर्ट कर रहे हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो हमारा माइंड सेट है, जैसे आपकी बात से ये साबित होता है कि जो हमारा माइंड सेट है वो नेचुरली, या नेचुरली तो नहीं लेकिन चले माशरे के हिसाब से हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, और जिस तरीके से हमारी बात होती है, वो हमारा माइंड सेट ही ऐसा है कि जो हमें इस चीज़ पे कामयाबी हमें नज़र आता है कि इस रास्ते पे चलने से कामयाबी होगी, या हम करप्शन करेंगे।